کہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے لیے دنیا کے تمام ڈورز اوپن ہو چکے ہیں، تمام ڈورز اوپن ہیں ان کے لیے، وہ جہاں بھی جانا چاہیں، وہ جس کا الائی بننا چاہیں، وہ جس گروپ میں شامل ہونا چاہیں، وہ جس الائنس میں شامل ہونا چاہیں، وہ دنیا کے جس پلیٹ فارم پر جانا چاہیں، وہاں پر ان کو اجازت ہے، نہ صرف اجازت ہے بلکہ ویلکم کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ آپ کو پچھلے 75 سال میں صرف خواب بیچے گئے ہیں۔ تمام شرائط آئی ایم ایف کی مان لی گئی ہیں منون۔ جبکہ ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کو بھی ویلکم کیا جا رہا ہے، لیکن وہ جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی بات چیت کرنے کے لیے اب آئی ایم ایف کے پاس خود چل کے۔ کیسے سعودی عربیہ، ایران اور ہمارے پڑوس میں چائنا اور انڈیا بدلتی دنیا کے ساتھ ساتھ خود کو بدل چکے ہیں اور اپنے سارے اختلافات بھول کر یکجا ہو کے ترقی کی نئی منازل طے کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈور اوپننگ کا معاملہ ہے یہ ہمسایوں کے لیے، ہمارے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ڈور کو پکڑ کے، ہیں ہم کہہ رہے ہیں سامنے دروازے کے سامنے بیٹھ کے اے ویکھو کھول دو وہ دروازہ، ایگریمنٹ کر لیں۔ تو اس وقت جو گورنمنٹ کی حالت ہے اور یہاں پہ ایک دم جیسے کہا جاتا ہے کہ فیلڈ اسٹیٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں، آئی ایم ایف نے بھی ایک دم جھنڈی کر دی، آئی ایم ایف نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ پلان ابھی تک نہیں ہوا، آپ جانتے ہیں سٹاف لیول اگریمنٹ ابھی تک نہیں ہوا، جس پہ خبر یہ ہے کہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار جو ہیں وہ اب جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس اور ان سے کہیں گے کہ جناب کچھ دے کر دو وہ ساڈے واسطے، کچھ دے کر لو، بہت ہو گیا۔ اب اسحاق ڈار اس مہینے امریکہ جائیں گے، عالمی اداروں کو حکومتی اصلاحات سے کے متعلق بتائیں گے، یعنی جو ریفارمز ہم نے کی ہیں، آئی ایم ایف نے جو کہا تھا، پرائم منسٹر نے آج یہ کہا ہے کہ ہم نے تمام کنڈیشنز مان لی ہیں، سب کنڈیشنز ہم نے آئی ایم ایف کی ایک کنڈیشن ہم نے پوری کر دی ہے۔ آج پرائم منسٹر نے ایک اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ رات کو اکثر خوف سے آنکھ کھل جاتی ہے، جاگ آ جاتی ہے نیند سے، اندھیرے میں خوف سے جاگ کھل جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، حالات سوچ سوچ کے جو ملک کے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو اسحاق ڈار صاحب کا بتایا ہے، انہوں نے کہا جناب 10 سے 16 اپریل تک وہ امریکہ وزٹ کریں، ہمارے فائنانس منسٹر، مطلب دوروں کی تو کمی نہیں نا، وزٹس کی کمی نہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو ڈور اوپننگ کا معاملہ ہے یہ ہمسایوں کے لیے، ہمارے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ڈور کو پکڑ کے، ہیں ہم کہہ رہے ہیں سامنے دروازے کے سامنے بیٹھ کے اے ویکھو کھول دو وہ دروازہ، ایگریمنٹ کر لیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے فائنانس منسٹر صاحب کا جو ہے ان کی ساری اٹنری جہاں پہ وہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں وہ بتاؤں، میں اس سے پہلے جو میں نے بات کی ڈور اوپن کی کہ بھئی تمام ڈور جو ہیں وہ ہمارے ہمسایہ کے لیے اوپن ہو چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے خبر کہ ڈور اوپن شوڈ انڈیا بی انٹرسٹڈ سیز یو ایس نیٹو ایمبیسیڈر۔ نیٹو کے ایمبیسیڈر نے، جو یو ایس کے ایمبیسیڈر ہیں نیٹو میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈور جو ہیں وہ اوپن ہے انڈیا کے لیے، اگر انڈیا شامل ہونا چاہے تو ضرور ہو۔ کیا انڈیا شامل ہونا چاہتا ہے؟ اپریشیٹنگ انڈیاز رول ان رشیا یوکرین وار، دی انوائے سیڈ شی از گریٹفل فار دی ہیومینیٹیرین اسسٹنس دیٹ انڈیا ہیز بین ایبل ٹو پرووائڈ۔ جو بھی اس دوران ہوا ہم نے اس کے اوپر بات بھی کی، تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی اچھا رول رہا بھارت کا اس سلسلے میں، اس نے اپنے بہت ہی اسٹرانگ لائے رشیا کے ہونے کے باوجود، ایسا نہیں کیا کہ اس میں کچھ جو ہے وہ ہینکی پینکی کی ہو اور ایک اگریسر کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہو، یا یہ کہ کسی ایک طرف، یعنی درمیان میں انہوں نے پوری اچھے طریقے سے چلنے کی کوشش کی، اس کے اوپر انہوں نے ان کی تعریف کی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا ہے جولین سمتھ جو ہیں یو ایس نیٹو ایمبیسیڈر، انہوں نے نیٹو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسٹرینتھننگ ریلیشن شپ ود دی ساؤتھ ایشیا اینڈ دی انڈو پیسفک، اور پھر یہ ورچوئل گفتگو جو ہے انہوں نے فرمائی، اور اس میں انہوں نے کہا از ریڈی ٹو انگیج مور ود انڈیا اف اٹ از انٹرسٹڈ۔ دی ایمبیسیڈر جو ہے انہوں نے اسٹریسڈ دیٹ کرنٹلی دیر آر نو پلانس بائی دی الائنس ٹو ایکسپینڈ دس ٹو اے براڈر گلوبل ملٹری الائنس، لیکن انہوں نے کہا کہ کیا اس میں جو ہے وہ بھارت شامل ہونا چاہتا ہے۔ دی نیٹو الائنس از اوپن ٹو مور انگیجمنٹ شوڈ انڈیا سیک دیٹ۔ جناب ہمسائے ہمارے چاہتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آ جائیں، یہ میں نے کہا ہے کہ ڈورز اوپن ان کے لیے ہو چکے ہیں۔ اور نیٹو کرنٹلی ہیز 40 ڈفرنٹ پارٹنرز اراؤنڈ دی ورلڈ اینڈ ایچ انڈیویژول پارٹنر از ڈفرنٹ، یعنی ظاہر ہے کہ تمام کنٹریز جو ہیں وہ ویریس کنٹریز ہیں، جس میں ہر ایک کی اپنی اپنی ڈائیورسٹی ہے، ہر کنٹری کی اپنی خصوصیت ہے۔ اس میں پھر اب دیکھیں یہ ایک بہت ہی اہم الائنس ہے نیٹو الائنس جو ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر صاحب، سر ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، اب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں ان کو چل کے جانا پڑ رہا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10 to 16 اپریل وہ وہاں پر جائیں گے،
اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو عالمی بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، اس سے اور آئی ایم ایف کی اسپرنگ میٹنگ میں، جو ان کی اسپرنگ میٹنگ ہے اس میں شرکت کریں گے. پھر سیکٹری فائنانس جو ہے وہ اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی ان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ سب جا رہے ہیں اکٹھے ہو کے کہ پلیز ہم نے تو سب کچھ کر دیا، جیسے میں نے آپ کو آج بتایا، آج یہ ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کیا پرائم منسٹر نے. اور جی واشنگٹن میں آئی ایم ایف حکام سے علیحدہ ملاقات کی جائے گی اور ان کے ترلے منتیں کیے جائیں گے، ہاتھ جوڑے جائیں گے، پاؤں پکڑے جائیں گے، یعنی اور اس کو اب ہم کیا کہیں، یہ تو خود حکومت کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جناب وزیر خزانہ عالمی امدادی اداروں کو حکومتی اصلاح سے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری آپ سمجھ گئے نا کس لیے ہو رہی ہے. تو یہ ہے ڈفرنس، یہ ہے دونوں کنٹریز کے بیچ کیا ڈفرنس ہے کہ ایک کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ دولت ہی دولت ہے، وہاں پہ طاقت ہے، وہاں پر ریفارمز ہیں، وہاں پر جو اکانومی کی سچویشن ہے بہت کمال ہے، 5th لارجسٹ اکانومی، اور جناب وہاں کی اسٹریٹجیز بڑی اچھی ہیں. وہ جس کو بھی ساتھ، اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، بھوٹان کے جو کنگ ہیں وہ بھی انڈیا میں وزٹ کر رہے ہیں، ایک اور وزٹ جو ہو رہا ہے اس وقت، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بائی لیٹرل پارٹنرشپ ہے، بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہوں گے اور جو ایشوز ہیں اس پہ بات چیت کی جائے گی. اور دیکھیں اب بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، یہ سب اس ریجن میں ان کے تمام کنٹریز کے ساتھ وزٹس اور اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. وہ ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ان سے کم تر ہو یا بڑا ہو، طاقت میں جو ہے ان سے کم ہو، تب بھی ہو. کیونکہ دیکھیں اس ریجن میں جتنے کنٹریز ہیں ان کے کوئی نہ کوئی تو آپ کسی سے بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں، ٹریڈ تو چلتی رہتی ہے. یہاں پہ تو ہم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ ہم نے اسرائیل سے ٹریڈ، توبہ توبہ، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا بھائی وہ تو جو کچھ ہوا ہے وہ سوچ سے باہر ہے. سعودی عربیہ جیسا صحرائی بنجر ملک اپنی سرزب زمین پر صرف چند سال میں 3 گنا اضافہ کر چکا ہے. لیکن اب اس سب کے دوران کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ دوسرے ممالک اس وقت کس تیزی کے ساتھ اپنے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں، اور کیسے حکمران مستقبل میں آنے والے بحرانوں کے بھنور سے اپنی قوم کو نکالنے کے لیے ٹھیک وقت پہ ٹھیک فیصلے کر رہے ہیں. کیسے سعودی عربیہ، ایران اور ہمارے پڑوس میں چائنا اور انڈیا بدلتی دنیا کے ساتھ ساتھ خود کو بدل چکے ہیں اور اپنے سارے اختلافات بھول کر یکجا ہو کے ترقی کی نئی منازل طے کر رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کیونکہ آپ کو پچھلے 75 سال میں صرف خواب بیچے گئے ہیں، ذہنی عیاشی کا سامان مہیا کیا گیا، افسانے اور کہانیاں گڑ گڑ کر سنائی گئی ہیں. آپ کو آج تک کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر نے ٹھیک منشور بتایا ہی نہیں، جو بتایا اس کو اپنایا نہیں، ترقی کا راستہ دکھایا نہیں. تو اس وقت جو گورنمنٹ کی حالت ہے اور یہاں پہ ایک دم جیسے کہا جاتا ہے کہ فیلڈ اسٹیٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں. آئی ایم ایف نے بھی ایک دم جھنڈی کر دی، آئی ایم ایف نہیں دے رہا. اور اب فائنانس منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے بغیر رہنا سیکھنا ہوگا. ویسے تو اچھی بات ہے کہ اگر ہمیں مانگے بغیر رہنا سیکھنا ہو، لیکن بہرحال وہ سچویشن جو ہے بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. دوسری طرف ہم اگر بھارت کو دیکھتے ہیں تو اکانومی وائز اگر گورنمنٹ کو دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھارت میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی یا لوگ پریشان نہیں ہوں گے، یا لوگ باہر نہیں جاتے ہوں گے یا کسی اور کنٹری نہیں جاتے ہوں گے، مگر لوگ انڈیا سے کسی اور کنٹری میں اس لیے نہیں جاتے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ فیوچر نہیں ہے، جو پاکستان کے لوگوں کو لگ رہا ہے.